السلام علیکم۔ آج جس نظم کی ہم تشریح کریں گے اس نظم کا عنوان ہے سرگزشت آدم، اور یہ بانگ درہ کی 38ویں نظم ہے۔ یہ نظم 1904 میں مخزن رسالے میں چھپی تھی، بعد میں اس میں کچھ کمی بیشی کر کے اسے بانگ درہ کا حصہ بنا دیا گیا۔ جیسا کہ یہ عنوان سے ظاہر ہے کہ اس نظم میں علامہ اقبال نے آدم کی کہانی بیان کی ہے، اور آدم کا مطلب صرف ہمارے جو بابا آدم ہے آدم علیہ السلام نہیں، بلکہ ہر انسان کی کہانی اس میں بیان کی گئی ہے۔ تو آئیے نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ نظم کے پہلے شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، سنے کوئی میری غربت کی داستان مجھ سے، بھلایا قصہ پیمان اولی میں نے۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ کوئی میری غریب الوطنی کی کہانی مجھ سے سنے، یعنی میرا وطن جو ہے وہ جنت ہے، لیکن میں جنت سے نکل گیا ہوں، اس کی کہانی کوئی مجھ سے پوچھے۔ بھلایا قصہ پیمان اولی میں نے، کہتا ہے کہ میں وہ شخص ہوں، میں وہ ہستی ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا اپنا پہلا وعدہ بھلا دیا۔ یعنی یہاں پر اشارہ ہے اس واقعے کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام روحوں کو تخلیق کیا، اس وقت روحوں سے پوچھا، ارواح سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو تمام ارواح نے اس وقت اقرار کیا کہ اے اللہ، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ لیکن دھیرے دھیرے انسان نے اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو بھلاتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرتا رہا۔ لگی نہ میری طبیعت ریاض جنت میں، پیا شعور کا جب جام آتشی میں نے۔ یہاں پہ ریاض جنت کا مطلب ہے جنت کا باغ، وہی جنت جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہاں پہ رکھا تھا، اور شعور سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں، آگاہی کو کہتے ہیں، اور جام آتشی کا مطلب ہے آگ سے بنی ہوئی شراب۔ یعنی کہتا ہے کہ میں نے آگہی کی شراب پی، آگہی کی تیز اثر کرنے والی شراب جب میں نے پی لی۔ اس شعر میں کہتا ہے کہ لگی نہ میری طبیعت ریاض جنت میں، پیا شعور کا جب جام آتشی میں نے۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے جنت میں رکھا تھا، لیکن جب میں آگہی کی شراب پی، جب مجھے شعور حاصل ہوا، تو میرا دل جنت میں بھی نہیں لگا، جنت کے باغ میں بھی میرا دل نہیں لگا، کیونکہ آگہی کی وجہ سے میں آرام، سکون اور ایک جیسی کیفیت کو پسند نہیں کرتا تھا۔ میں جہد کرنا چاہتا تھا، میں تبدیلی چاہتا تھا، میں جدوجہد کا قائل تھا، اس لیے میں جنت کے باغ میں بھی نہ رہا، وہاں سے میں زمین پر آیا۔ رہی حقیقت عالم کی جستجو مجھ کو، دکھایا اوج خیال فلک نشیں میں نے۔ حقیقت عالم، دنیا کی حقیقت، جستجو، تلاش، اوج خیال، خیال کی بلندی، فلک نشیں، آسمان سے باتیں کرنے والا یا آسمان کے ساتھ بیٹھنے والا۔ کہتا ہے رہی حقیقت عالم کی جستجو مجھ کو، دکھایا اوج خیال فلک نشیں میں نے۔ کہتا ہے کہ ہمیشہ مجھے یہ جستجو رہی کہ میں دنیا کی حقیقت کو سمجھ جاؤں، اور ساتھ ساتھ میں نے اپنی بلند خیالی بھی بیان کی یا اپنی بلند خیالی بھی دکھائی۔ ملا مزاج تغیر پسند کچھ ایسا، کیا قرار نہ زیر فلک کے ہی میں نے۔ تغیر پسند، تبدیلی کو پسند کرنے والا، زیر فلک آسمان کے نیچے یعنی زمین پر۔ کہتا ہے ملا مزاج تغیر پسند کچھ ایسا، کیا قرار نہ زیر فلک کے ہی میں نے۔ کہتا ہے مجھے ایسا مزاج ملا، ایسی طبیعت ملی جس میں تغیر پسندی تھی، جس میں انقلاب پسندی تھی۔ میں ایک جگہ ایک جیسی کیفیت کو پسند نہیں کرتا تھا، اسی لیے آسمان کے نیچے یعنی زمین پر مجھے کبھی بھی قرار نہیں آیا۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میں انقلاب برپا کروں، کہ میں کچھ تبدیلی واقع کروں اس زمین پر۔ نکالا کعبے سے پتھر کی مورتوں کو، کبھی بتوں کو بنایا حرم نشیں میں نے۔ پتھر کی مورتوں کو یعنی بتوں کو، اور حرم نشیں، حرم میں بیٹھنا، حرم میں رکھنا۔ کہتا ہے کہ میں اس طرح تغیر پسند تھا کہ کبھی میں بتوں کو کعبے سے
عبادت خانے سے باہر پھینک دیا۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے حرم سے بتوں کو نکال دیا تھا۔ اور دوسرا مصرع دیکھیے، کبھی بتوں کو بنایا حرم نشیں میں نے، اس میں ابراہیم کے والد یا ان کے چچا آزر کی طرف اشارہ ہے جو حرم میں بت رکھتے تھے۔ کہتا ہے کہ کبھی ہم نے حرم میں بت رکھ دیے، یعنی ابراہیم نے بتوں کو حرم سے نکال دیا، عبادت خانے سے نکال دیا، تو آزر نے بت بنا کے حرم میں رکھنا شروع کر دیا۔ تو اسی لیے اقبال کہتا ہے کہ کبھی ہم نے حرم میں بت رکھ دیے اور کبھی بتوں کو توڑ کر حرم کو خالی کر دیا بتوں سے۔ کبھی میں ذوق تکلم میں طور پر پہنچا، چھپایا نور ازل زیر استی میں نے۔ اور یہاں پہ حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ ہے، ذوق تکلم، بات کرنے کا شوق، طور کوہ طور کی پہاڑی جہاں پہ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتا تھا، اور نور ازل اللہ تعالیٰ کا نور زیر آستین، آستین کے نیچے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں ایسی ہستی ہوں کہ کبھی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پر پہنچا اور کلیم اللہ کہلایا، اور کبھی ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نور میں نے اپنے آستین میں چھپایا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا ہاتھ بغل میں رکھتے پھر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ اس مصرعے میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ کبھی صلیب پر اپنوں نے مجھ کو لٹکایا، کیا فلک کو سفر چھوڑ کر زمین میں نے۔ یہ شعر جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، جس کو اس کی قوم نے، یہودیوں نے صلیب پر چڑھایا تھا، اس کو پھانسی دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا۔ کہتا ہے کہ میں وہ ہستی ہوں کہ کبھی مجھے اپنوں نے صلیب پر چڑھا دیا، مجھے پھانسی دی، اور میں زمین کو چھوڑ کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ کبھی میں غار ہرا میں چھپا رہا برسوں، دیا جہاں کو کبھی جام آخری میں نے۔ جام آخری، آخری جام۔ کبھی میں غار ہیرا میں چھپا رہا برسوں، دیا جہاں کو کبھی جام آخری میں نے۔ اب اس شعر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے جو غار ہیرا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے کہتا ہے کہ میں وہ ہستی ہوں، میں وہ بنی آدم ہوں کہ کبھی غار ہیرا میں چھپ کر عبادت کیا کرتا تھا، اور پھر میں نے جہاں کو آخری جام پلایا، یعنی آخری دین اسلام میں نے دنیا میں پھیلا دیا۔ سنایا ہند میں آ کر سرود ربانی، پسند کی کبھی یونان کی سرزمین میں نے۔ اب یہ جو شعر ہے یہ ہندوؤں کے جو مذہبی پیشوا ہیں سری کرشن، اس کی طرف اشارہ ہے کہ کہتا ہے کہ میں وہ ہستی ہوں کہ کبھی ہندوستان میں آ کر میں نے سرود ربانی، اللہ تعالیٰ کے گیت گائے۔ یہ جو سری کرشن ہے یہ بانسری بجایا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوؤں کے جو مذہبی مقامات ہیں وہاں پر یہ سری کرشن کے تصویریں لگی ہوتی ہیں یا ان کے بت بنے ہوتے ہیں جو بانسری بجاتے ہوئے ان کو دکھایا گیا ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ کبھی میں ہندوستان میں آ کر اللہ تعالیٰ کے گیت گائے، اور کبھی میں نے یونان کی سرزمین کو پسند کیا۔ اور اس مصرعے میں علامہ اقبال نے افلاطون کا تذکرہ کیا ہے، جس کو علامہ اقبال نے راہب اول کہا ہے۔ اپنی جو دیگر کتابیں ہیں جیسے اسرار خودی، اس میں بھی افلاطون کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ آگے کہتا ہے کہ دیار ہند نے جس دم میری صدا نہ سنی، بسایا خطۂ جاپان و ملک چین میں نے۔ اب یہاں پہ اس شعر میں گوتم بدھ کی طرف اشارہ ہے جو ہندوستان میں جو ہے تبلیغ کر رہے تھے، بتوں کے خلاف بات کر رہے تھے، تو یہاں کے ہندوؤں نے اس کو تلوار کے زور سے ستایا، اس کو روکنے کی کوشش کی، لہٰذا جو اس کے ماننے والے تھے وہ چین چلے گئے اور کچھ جاپان چلے گئے، اور آج بھی چین اور جاپان میں گوتم بدھ کے ماننے والے کافی تعداد میں موجود ہیں۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ کبھی میں ہندوستان میں اپنے نظریات کی تبلیغ کی، لیکن وہاں پر جب میری صدا کسی نے نہیں سنی، پھر میں نے چین اور جاپان کو اپنا مسکن بنا دیا، اپنا مرکز بنا دیا۔ بنایا ذروں کو ترکیب سے کبھی عالم، خلاف معنی تعلیم اہل دین میں نے۔ یہاں پہ ذروں سے مراد ذرات ہیں، ایٹم ہے، اور ترکیب ان کو مرکب بنانا، ان کو ملانا، عالم دنیا،
خلاف معنی تعلیم اہل دین یعنی مذہبی رہنماؤں کی تعلیم کے خلاف، بنایا ذروں کو ترکیب سے کبھی عالم، خلاف معنی تعلیم اہل دین میں نے۔ اس شعر میں شاعر نے مشہور سائنسدان ولیم قراتیس کی طرف اشارہ کیا ہے، جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، یہ کائنات، یہ دنیا ایٹم کے ذرات سے بنا ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ میں نے کائنات کو ذروں کی ترکیب قرار دیا، میں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ کائنات ذروں کی ترکیب سے بنا ہے، خلاف معنی تعلیم اہل دین میں نے، اور میں نے وہ نظریات پیش کیے جو اہل دین کی تعلیمات کے بالکل خلاف تھے۔ لہو سے لال کیا سینکڑوں زمینوں کو، جہاں میں چھیڑ کے پے کرے عقل و دین میں نے۔ پیکار جھگڑے کو کہتے ہیں، لڑائی کو کہتے ہیں، عقل سائنس کے لیے استعمال ہوا ہے، دین مذہب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ ایسے لمحے بھی آئے کہ مذہب اور سائنس کے درمیان لڑائی کے نتیجے میں سینکڑوں زمین خون سے لال ہو گئے۔ یہاں پہ قرون وسطیٰ کی طرف اشارہ ہے، جہاں حکماء اور فلاسفر اور اہل کلیسا کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے جو مذہبی لوگ ہیں وہ سائنس کو نہیں مانتے، اور سائنس جو ہے وہ عقل کو تسلیم کرتا ہے، اسی لیے ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، ان دونوں کے درمیان ایک کشمکش کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور اس میں اہل کلیسا نے بہت سے سائنسدانوں کو اور بہت سے حکماء و فلاسفر کو قتل کر دیا تھا، مار دیا تھا، لیکن آخر میں کہتے ہیں کہ فتح جو ہے وہ اقلیت کو ہو گئی تھی، اسی لیے آج کل یورپ میں اقلیت غالب ہے۔ تو اس شعر میں جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا، یہ کہنا چاہتا ہے کہ لہو سے لال کیا سینکڑوں زمینوں کو، کہ ہم نے سینکڑوں زمینوں کو قتل و غارت کی وجہ سے، خون کی وجہ سے لال کر دیا۔ جہاں میں چھیڑ کے پے کرے عقل و دین میں نے، جب میں نے عقل اور مذہب کے درمیان تصادم کیا، ان کے درمیان کشمکش سامنے آ گئی، لڑائی سامنے آ گئی، تو ظاہر ہے پھر سینکڑوں زمین جو ہے لال ہو گئے، وہاں پہ خون خرابے ہوئے، قتل عام ہوا۔ سمجھ میں آئی حقیقت نہ جب ستاروں کی، اسی خیال میں راتیں گزار دی میں نے۔ کہتا ہے جب میں ستاروں کو دیکھا کرتا تھا اور ان کی حقیقت مجھے سمجھ نہیں آئی، تو میں راتوں کو ستاروں کا مشاہدہ کرتے ہوئے، ستاروں کو دیکھتے ہوئے کئی راتیں میں نے گزار دی۔ اس شعر میں علامہ اقبال اٹلی کے مشہور سائنسدان گلیلیو کی طرف اشارہ کیا ہے، جو ستاروں پہ تجربات کرتے تھے۔ ڈرا سکینہ کلیسا کی مجھ کو تلواریں، سکھایا مسئلہ گردش زمیں میں نے۔ اس شعر میں مشہور سائنسدان نیکولس کاپرنیکس کی طرف اشارہ ہے، جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ سورج ایک جگہ پر موجود ہے اور زمین گردش کر رہی ہے۔ ظاہر ہے جب اس نے یہ نظریہ پیش کیا تو اس وقت جو مذہبی لوگ تھے، کلیسا والے تھے، وہ اس پر کفر کا فتویٰ لگایا، اس کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ تو علامہ اقبال کہتا ہے کہ میں وہ ہستی ہوں کہ کلیسا کی تلواروں سے بھی میں نہیں ڈرا، اور گردش زمین کا نظریہ میں نے پیش کیا۔ کشش کا راز حویدہ کیا زمانے پر، لگا کہ آئینہ عقل دوربین میں نے۔ عقل دوربین دور تک دیکھنے والی عقل، حویدہ کیا، ظاہر کیا۔ اس شعر میں علامہ محمد اقبال نے نیوٹن کی طرف اشارہ کیا ہے، جنہوں نے کشش عقل کا قانون پیش کیا تھا، اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی دوربین عقل کو استعمال کرتے ہوئے، دور تک دیکھنے والی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کشش عقل کا نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کیا اسیر شعاؤں کے برق مضطر کو، بنا دی غیرت جنت یہ سرزمین میں نے۔ اسیر قید کرنا، شعاؤں کو روشنی کی جو لہریں ہوتی ہیں، اور برق مضطر یعنی بے قرار بجلی۔ اس شعر میں علامہ محمد اقبال نے اس ایجاد کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں شعائیں دریافت کی گئی، لیزر دریافت کیا گیا، جس نے دنیا کو جنت بنا دیا۔ مگر خبر نہ ملی آہ راز ہستی کی، کیا آخر سے جہاں کو تہنگی میں نے۔ راز ہستی زندگی کی حقیقت، زندگی کا راز، خرد عقل۔ اب اقبال کہتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ کیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر بھی ہم زندگی کے راز تک نہیں پہنچ پائے۔ دنیا کو تو ہم نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا، لیکن اپنی ہستی کے جو راز ہیں ان تک ہم نہیں پہنچ پائے۔
کیا خرد سے جہاں کو تہ نگین میں نے، اور عقل کے ذریعے میں نے اس دنیا کو اپنے قدموں کے نیچے کر دیا، لیکن اپنی ہستی کے راز نہ سمجھ پائے۔ ہوئی جو چشم مظاہر پرست وا آخر، تو پایا خانہ دل میں اسے مکین میں نے۔ چشم مظاہر پرست، ظاہری چیزوں کو چاہنے والی آنکھ، وا کھل جانا۔ کہتا ہے کہ جب میں نے اپنی ان آنکھوں کو کھولا جو ظاہر پرست ہیں، تو مجھے پتہ چلا کہ جس راز کو ہم کھوجنا چاہتے ہیں، جو انسانیت کا راز ہے، جو خدا کا راز ہے، وہ انسان کے دل میں چھپا ہوا ہے۔ اور جس طرح اقبال نے ایک دوسرے شعر میں کہا ہے کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا زمینوں میں آسمانوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ تو وہی بات اس شعر میں پیش کرتے ہیں کہ پوری دنیا کا کھوج ہم نے لگا لیا، آسمان تک پہنچ گئے، ستاروں تک پہنچ گئے، مریخ تک پہنچ گئے، گردش زمین کا پتہ لگا لیا، لیکن اس بات کا پتہ ہم نہ لگا سکے کہ راز ہستی کیا ہے یا راز حقیقت کیا ہے۔ لیکن جب غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ راز ہمارے دلوں میں دفن ہے۔ ہم اگر بصیرت کی آنکھ سے دیکھیں تو ہستی کے راز کو پا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پا سکتے ہیں اپنے دل کے ذریعے۔ تو محترم دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔